دین اسلام جس کی وسعتوں اور برکتوں کی روشنیاں بنی نوع انسانیت کو قدم بقدم لمحہ بلمحہ شناسا کرتی ہیں، ہر اس بات، ہر اس امر سے جو اس کی زندگی سے متعلق ہے سب عیاں کر دیا۔ ایسے ہی اسلامی تعلیمات میں سب ہی مہینے باعث تعظیم و احترام ہیں۔ اپنی اپنی جگہ ہر مدنی مہینہ اپنے دنوں کے پل پل میں عبادات، التجائے شفاعت اور قربانی کا درس لیے ہوئے ہے، لیکن ایک ایسا بھی مہینہ ہے جس میں یہ تمام صفات یکجا دکھائی دیتی ہیں اور عاجزی و انکساری عاشقان رسول میں خوب خوب نظر آتی ہے۔ قابل رشک بات یہ ہے کہ اس ماہ کی آمد سے قبل ہی اس کی تیاری میں عشاق رمضان مشغول ہو جاتے ہیں۔ رمضان کی آمد مرحبا، ماہ غفران کی آمد مرحبا، ماہ سیام کی آمد مرحبا۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ چند ہی لمحوں میں تمام منظر تبدیل ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ اسلامی بھائیوں کی ایک بڑی تعداد اللہ عز و جل کے حضور اپنی جبیں رکھنے کی تمنا لیے مساجد کی جانب چل پڑتے ہیں۔ ہر اسلامی بھائی صف اولیٰ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا متمنی ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کے گھر میں گزارنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ قیام، رکوع اور سجدے کی وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ عبادات سے دور رہنے والے بھی ان ایام میں بڑے اہتمام کے ساتھ مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کا ایک اہم ترین خاصہ اعتکاف بھی ہے، جہاں معتکفین اسلامی بھائی شب و روز اللہ عز و جل کی عبادت اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں مصروف رہتے ہوئے اس ماہ اقدس کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفیض ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے بے شمار ایسے مراکز ہیں، مساجد ہیں اپنے، جس میں ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہزاروں اسلامی بھائی اعتکاف کرتے ہیں۔ پورا مہینہ دنیا کی ساری رونقیں باہر ہوتی ہیں، یہ مسجد میں اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت خوش نصیب معتکفین جہاں نماز با جماعت، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن پاک، اشراق و چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح اور ذکر و درود کی سعادتیں پاتے ہیں، وہیں علم دین کے نور سے اپنے قلوب کو منور کرتے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، جس میں شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ تربیت فرماتے ہیں۔ ان مدنی مذاکروں کے نتیجے میں مسلمان فرائض، واجبات اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر کاربند ہو کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ راہ حق سے بھٹکے ہوئے راہ راست پر آتے غیر مسلم مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ استقامت بخشے۔ یہ ہمارے 9 مسلم اسلامی بھائی ہیں، آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلاف کے کردار کی عملی نظیر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مشک بار اور عطر بار صحبت کے وہ نادر لمحات کے دیوانے اپنی بیتاب نظروں، بے ربط دھڑکتے دلوں کے ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ عصر کی نماز سے افطار کے وقت تک معتکف روزے دار اسلامی بھائی اپنے رب عز و جل کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں، التجائیں اور اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں اور رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ گناہگار ہوں دوزخ کا یقین حقدار، گناہگار
یقین حقدار مجھے نہ دے پے رمضان کچھ سزا